إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ نیا سال شروع ہوا ہے، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے، لیکن یہ نیا سال خون روتا ہوا آتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے اور روتا چلا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں، ہم نے جو پچھلا سال کھویا ہے اس میں پایا کیا ہے۔ کوئی بندہ کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی سرکش ہو، کتنا بھی قوت اور جبروت والا ہو، ہر شام کو اس کی زندگی میں سے ایک دن کاٹ لیا جاتا ہے اور وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ ہم نے 365 دن کٹوائے ہیں، نہ ہم انہیں واپس خرید سکتے ہیں نہ طاقت کے زور پر واپس لا سکتے ہیں۔ سوال ہی صرف اتنا ہے، پایا کیا ہے اور آئندہ ہمارے ارادے کیا ہیں؟ کوئی تلافی کی کوئی صورت ممکن ہے؟ کوئی احساس ہمیں ہوا ہے کہ کوئی چیز ہم سے کھو گئی ہے، کوئی تقصیر ہوئی ہے؟ محرم جب شروع ہوتا ہے تو جھوٹ اور بدعتوں کا ایک بازار لگ جاتا ہے، مینا بازار۔ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اس مہینے میں کہ شاید پورے سال میں اتنا نہیں بولا جاتا۔ اور جس سال کی ابتدا جھوٹ سے ہو، ملاوٹ سے ہو، اس کی انتہا کیا ہوگی؟ محرم الحرام اللہ پاک نے جس دن سے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے محرم الحرام ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، مہینے 12 ہیں جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، صدا سے ہیں، کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں۔ عاشورے کا روزہ خوشی کا روزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کے ڈوب جانے کا روزہ۔ یہ کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سوگ کا روزہ نہیں، اس لیے عاشورہ مشکور نہیں ہے۔
ہمارے یہاں ٹی وی چینلز اپنی ریٹنگ کے لیے اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ جتنا بڑا کوئی جھوٹا ہے اس کو لا سکیں اگر اسکرین پر تو اتنی بڑی ان کی کامیابی، اور اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سچ پتا ہے، یا انہوں نے کان لپیٹ رکھے ہیں اور ان کے گرد مفادات کا مفلر تان رکھا ہے انہوں نے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کے سانحات میں سے ایک سانحہ ہے۔ اس کی ابتدا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ احد من عشرۃ المبشرہ کی شہادت سے، مظلومانہ شہادت سے ہوا۔ ابتدا وہاں سے ہوئی ہے جہاں سے بعد، جہاں پہلا قتل ہوا وہاں سے شروع کرو، آگے قتل کیوں ہوئے ہیں؟ اس بندے کے پاس افریقہ، شام سے مراد فلسطین، لبنان اور سیریا موجودہ اور اردن، مصر، ایران، عراق، چائنا کے خاقان سے جہاں اس وقت بخارا وغیرہ ہیں وہ خراج لیتے تھے۔ وہ بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں کا خون بہائے بغیر ذبح ہو گیا ہے قرآن پڑھتا ہوا، اور بار بار اصرار کے باوجود فرمایا میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں سمجھتا۔ مظلوم وہ ہے جس کے خریدے ہوئے کنویں کا پانی اس پر بند کر دیا گیا ہے اور وہ پیاسا شہید ہوا ہے۔ پیاسا وہ شہید ہوا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پی کر شہید ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ جو لوگ دریا کے کنارے بستے ہیں انہیں پتہ ہے کہ 10 دن کوئی پیاسا نہیں رہتا، ہاتھوں سے بھی کھودو نا وہاں تو پانی نکل آتا ہے، پانی کا سب سوائل جو لیول ہے وہ اتنا ہوتا ہے دریا کے کنارے۔ 5 دن ان کی لاش پڑی رہی ذبح شدہ، دفن نہیں کرنے دی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کے اندھیرے میں کچھ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش ڈلوا کر لاش اٹھائی ہے۔ 17 آدمیوں نے جنازہ پڑھ کے ان کو جنت البقیع میں دفن نہیں کرنے دیا گیا، اس جگہ دفن کیے گئے جہاں پر یہودی اپنے مردے دفن کرتے تھے۔ یہ امیر المومنین تھے۔ مظلومانہ اس کو کہتے ہیں۔ پھر جو سلسلہ چلا، کہا یہ جاتا ہے اتنا ہائپ کریٹ کیا گیا ہے کہ دین کو بچا لیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ دین کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دین کو خطرہ اس دن تھا جس دن سارے قبائل مرتد ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ خطرہ یہ تھا کہ مدینے کو بھی وہ ملیا میٹ کر دیں گے۔ جس دن جو باقی مسلمان بچے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اکیلا ابو بکر ایک نماز ایک بستی میں پڑھتا تھا، دوسری نماز دوسری بستی میں پڑھتا تھا، چند دیوانے ساتھ۔ اسلام کو خطرہ اس وقت تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو اسلام 3 بر اعظموں میں پھیلا ہوا تھا، کوئی بدعت ایجاد نہیں ہوئی تھی، نماز کم کوئی نہیں کی گئی تھی، اذان نہیں بدلی تھی، قرآن نہیں بدلا تھا۔ شہادت حسین کے بعد تو سب کچھ بدلی کر دیا تم ظالموں نے۔ تمہارا کلمہ تبدیل ہو گیا، تمہاری اذان تبدیل ہو گئی، تمہاری نماز تبدیل ہو گئی، تمہاری نماز کربلا کی مٹی کی ٹکیا پر ہوتی ہے تمہارا سجدہ۔
کون سا دین بچا تھا شہادت حسین کے بعد؟ کوئی خطرہ نہیں تھا اسلام کو. موجودہ حکمرانوں سے زیادہ بے دین نہیں تھا وہ. ان کے ساتھ تم ناشتے کرتے ہو. جو ظلم لال مسجد کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہوا تھا وہ سکینہ کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا. کیا کر لیا تھا تم نے؟ اسلام کو خطرہ اس وقت تھا جب ابن علقمی جو وزیر اعظم تھا خلیفہ کا، ہلاکو کو دعوت دے کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بشارت دی ہے کہ یہ شہر تمہیں سونپنا ہے. ہم نے دھوکے سے بلا کر بغداد کو تہس نہس کروا دیا. اس نے 20 لاکھ کی آبادی میں سے 16 لاکھ تہ تیغ کر دیے گئے. 4 لاکھ بچے جو موسٹلی شیعہ تھے. اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دجلہ میں دریا برد کر دی گئی. دجلہ پر ان کتابوں کا پل بن گیا. لوگ اس پر گزرتے تھے اور ہفتوں دجلہ ان کی سیاہی کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ کچی سیاہی ہوتی تھی اس زمانے میں، یہ پرنٹنگ پریس والی نہیں ہوتی تھی. دجلہ سیاہ بہتا رہا. اسلام کو اس وقت خطرہ تھا جب ہلاکو بیت المقدس کے دروازے تک پہنچ گیا تھا اور امام تقی الدین اور ابن تیمیہ کھڑے ہوئے، اسلام کا دفاع کیا. اسلام کے محافظ یہ 2 خاندانوں کی لڑائی تھی. ایک کہتا تھا ہمارا حق ہے، دوسرا کہتا تھا ہمارا حق ہے. اسلام اس میں کہیں تھا ہی نہیں، زیر بحث ہی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے ہم رسول کے زیادہ رشتہ دار ہیں، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے، ہم تم سے زیادہ نیک ہیں. یہ جو مظالم بیان کرتے ہیں یہ مظالم ہوئے نہیں. یہ جو سٹوری رائٹر ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ ایسے ایونٹ پاتے ہیں، ایسے جملے انتخاب کرتے ہیں کہ اگلے کو رلا دیتے ہیں. یہ تو آپ انڈین فلم دیکھیں تو 15-20 منٹ کے بعد بندہ رونا شروع کر دیتے. ان کی کامیابی رلانے میں. یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل من ناصری، کوئی میرا مددگار ہے؟ 6 ماہ کے علی اصغر نے اپنے آپ کو پنگوڑے سے گرا دیا. کرنے والی بات ہے. الف لیلہ 21ویں صدی میں تم لوگ رہتے ہو. یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. کون تھا؟ ایک ثانیہ تھا. ابن زیاد کون تھا؟ اور زیاد کون تھا؟ زیاد ابن ابی، ابو سفیان کے مطیع کی اولاد تھا، اس لیے اس کو ابن ابی کہتے ہیں، اپنے باپ کا بیٹا. کیونکہ مطیع کے بیٹے کو وہ نام نہیں دیا جاتا باپ کا. کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان میں سے تھا اور گورنر تھا عراق کا، ان کی طرف سے بنایا ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو توڑا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم ابو سفیان کی ولدیت تمہاری تسلیم کر لیں گے، تمہیں باپ دیں گے ہم، اور اس کو اپنا بھائی بنا لیا کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے. اس وقت کے نکاح کے مطابق یہ جائز تھا. پری اسلام تھا نا. وہ طائف کے سفر پر گئے اور وہاں انہوں نے اس زمانے کا جو نکاح تھا جسے بعد میں اسلام نے حرام کر دیا مطع کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے. لہذا اس نے فارورڈ بلاک بنایا. پھر مظالم اس نے کیے. جب یہ لوگ یزید کے پاس پہنچے ہیں تو اس نے اکرام کیا ہے. یزید کے گھرانے کی عورتیں، یہ کزنز تھیں آپس میں، بڑی عزت کے ساتھ ان کو رکھا ہے. وہ ان کے ساتھ روئی ہیں باقاعدہ.
اور یزید بھی رویا اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا، اللہ کی لعنت ابن مرجانہ پر۔ پھر یہ حضرت سکینہ کے الفاظ ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں میں یزید سے زیادہ کریم النفس ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اتنا اچھا سلوک اس نے کیا ان کے ساتھ۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یزید آیا تعزیت کے لیے تو اس کا تخت بچھا ہوا تھا، تخت پہ نہیں بیٹھا، نیچے بیٹھا زمین پر، کہنے لگا میں مبارک لینے نہیں آیا، میں آپ سے تعزیت کرنے آیا۔ یہ بہت بڑا اور بہت برا حادثہ ہے اور اللہ کی قسم میں اس پہ راضی نہیں ہوں، اور یہ بات قیامت کے دن آپ کو کھل جائے گی کہ میں اس قتل پہ راضی نہیں تھا۔ آپ کے بھتیجے سے تعویل میں غلطی ہوئی ہے۔ آپ کا بھتیجا یہ آیت پڑھتا تھا، یہ دلیل دیتا تھا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے، اور چونکہ میں تم سے زیادہ نیک ہوں لہذا میرا حق بنتا ہے۔ جبکہ آپ کے بھتیجے کی نگاہوں سے یہ آیت اوجل ہو گئی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور وہ جو بات زمین کی وراثت والی ہے وہ آخرت کی ہے۔ سورہ الزمر میں آخری رکوع میں اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر کرنے کے بعد کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور سِيقَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، قول کوٹ کیا اللہ پاک نے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، سچ کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں ہم اس میں ٹھکانہ بنا لیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ وراثت آخرت کی وراثت ہے، ورنہ آج تک اکثریت بدکاروں کی حکومت میں رہی ہے۔ یہ تعویل کی غلطی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں، چوتھا دن ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرما ڈالتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس سرمے کی حاجت نہیں ہے، مگر میں سوگ توڑنے کا اعلان کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے سرما ڈالا ہے، اس لیے کہ سوائے شوہر کے کسی کے لیے بھی، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہوں، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ تم نے خود مارا ہے اور 1400 سال ہو گئے، امت کو مصیبت ڈال دی ہے تم، اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے رکھ دیا تم۔ پھر اگر کسی بہو بیٹی کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہو، کسی نے کپڑے پھاڑ دے ہوں، دوپٹہ کھینچ لیا ہو، تو مجموع میں اسے بیان نہیں کیا جاتا، یہ ان کی ہمدردی نہیں، ان کی بے عزتی ہے۔ ہماری اگر بہو بیٹی کے ساتھ یہ ہو جائے اور ہم سنیں کہ ایک بندہ جگہ جگہ یہی کہہ رہا کہ پھر ایسے ہوا، پھر اس نے اس کی دوپٹہ کھینچا، پھر گریبان پھاڑا، پھر جناب فلاں کیا، ایک سے ہم سنیں، دوسرے سے سنیں، تیسرے سے سنیں، اور دیکھیں کہ اس بندے نے پورا مجمع لگایا ہوا اور وہاں بیان کرا، تو ہم تو اس کی گریبان سے پکڑ لیں گے کہ یہ تو ایک بار نہیں ہو، تم 14 صدیوں سے وہی کر رہے ہو۔ ایک خاص الزام جو یزید پر لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انصار کے ایک گروپ نے بغاوت کی، اپنی بیعت لے لی، اور
لگی رہنے دیں، اب جمعہ بس سارا کچھ چل رہا ہے، چلنے دو۔ یزید نے سمجھایا ان کو، ان کا وفد انصار کا بلایا، ان کو سمجھایا کہ امت میں تفرقہ مت ڈالو، اور اس نے ان کو لاکھوں دینار دیے، بھر کے بھیجے اونٹ ان کے ساتھ، اور انہوں نے قبول کر لی اور لے آئے، اور آ کے کہنے لگے کہ یہ تو ہم نے اس لیے لیے ہیں کہ اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے۔ بنو امیہ کو پکڑ کر انہوں نے گھروں میں قید کر دیا۔ جب وہاں اطلاع پہنچ، اس نے لشکر بھیجا اور اس سے کہا کہ 3 دن باہر تم نے رک کے تو ان کو بغاوت ترک کرنے کی، اسلحہ ڈال دینے کی دعوت دینی۔ 3 دن کے بعد 3 دن کے لیے حرم کی حدود میں، حرم مدنی کی حدود میں قتال تمہارے لیے جائز ہے، 4تھے دن کوئی قتل نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح مکے کی حدود میں قتال حرام ہے، مدینے کی حدود میں مقام عیر سے لے کر مقام ثور تک قتال حرام ہے۔ باہر سے ذبح ہوا آپ لا سکتے ہیں، وہاں آپ اپنی مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا 3، اگر وہ لڑتے ہیں تم سے تو 3 دن تمہارے لیے گنجائش ہے، یہ نہیں کہا کہ اب تم وہاں مہینہ لڑتے رہو، 3 دن کے اندر تم نے ان کو قابو کرنا ہے، 4تھے دن نہیں لڑائی کرنی۔ 3 دن کے لیے مدینہ تمہارے لیے حلال کیا گیا قتال کے لیے، جیسے حضور نے فرمایا تھا مکہ آج میرے لیے حلال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی حرمت بحال کر دی گئی ہے۔ تو حلال کیا گیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ 3 دن کے لیے حلال کیا گیا، قتال کے لیے حلال کیا گیا ہے، عورتوں کی عصمت دری حلال نہیں کی گئی۔ ورنہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ مکہ میرے لیے حلال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا مکے کی عورتیں حلال کی گئی ہیں۔ دیکھا آپ نے کیسے یہ کرتے ہیں، کیسے کہانیاں بناتے ہیں۔ 1000 عورتیں حاملہ ہو گئیں، ان میں سے ایک عورت کا نام بتا دو، وہ مہاجرین میں سے تھی، انصار میں سے تھی، کس قبیلے کی تھی؟ اور سنی یہ تسلیم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے سارے فقہاء مدینے کے اور سارے ان کے محدثین اس حمل کی ان کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ عربوں کی یہ فطرت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کتنا عرصہ چپکلش رہی ہے، کسی عورت کا دوپٹہ انہوں نے کھینچا ہے؟ حضور کے قتل تک تیار ہو گئے، حضور کی بچیوں کو کسی نے چھیڑا ہے؟ یہ تو ان کے منہ میں جو آئے، تاریخ اس چیز کا نام ہے کہ جو بکواس آپ کے منہ میں آتا ہے وہ کر دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا بھائی یہ تاریخ ہے، کوئی کتاب و سنت تھوڑی ہے کہ آپ ریفرنس دیں کہ یہ فلاں کتاب میں آیا، یہ فلاں آیت میں آیا۔ آپ کا پریزیڈنٹ یہاں آیا، کتنے منہ اور کتنی باتیں کیوں آیا ہے؟ یہی تاریخ ہے نا، جو پرنٹ ہو گیا وہ کل تاریخ بن گیا۔ لہذا تاریخ کے نام پر ہمارے دین پر تبرہ کیا جاتا ہے، بدعات ایجاد کی گئی ہیں، گھوڑے کو چومتے چاٹتے منتیں مانتے ہیں۔ یہی کام 2 مہینے بعد ربیع الاول میں سنی کرتے ہیں، وہ اونٹنی کو چاٹتے ہیں، اس سے منتیں مانتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو۔ بدعت کا مقام کیا ہے اللہ اور رسول کی نظر میں، اور انجام کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے، بہت سارے چہرے سیاہ ہو جائیں۔ جی السلام، کہاں کھڑی کی ہے؟ یہ کوئی صاحب ہیں جی جن کی گاڑی نام بتائیں، جو نمبر بتائیں۔ 34669 جی، کسی گاڑی کے پیچھے آپ نے لگا دیا اور انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے۔
جائیے اٹھ گئے ہیں سب. آدمی کے اندر خود کامن سینس ہونا چاہیے. میں اس گاڑی والے نے گاڑی نکالنی بھی ہو سکتی ہے. ابھی تک ہم یہی نہیں سیکھے. قیامت کے دن بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے, بہت سارے چہرے سفید ہوں گے. وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا جائے گا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کر دیا تھا. فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, اے نبی ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خسارے والے عمل کرنے والے کون لوگ ہیں, عمل کے لحاظ سے خسارے میں کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی ساری محنتیں, مجاہدے, کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں, وہاں اکاؤنٹ میں گئی کوئی نہیں. اس پہ زیادہ المیہ یہ ہوا کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑی نیکی کر رہے, وہ بڑے نیک. یہ وہ لوگ ہیں. قرآن حکیم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم ان کے عملوں کی طرف بڑھیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, پھر ہم بڑھیں گے آگے ان کے عملوں کی طرف اور ٹھوکر مار کے ہم ان کو خراک بنا دیں گے. لے جا اٹھا کے. احادیث میں اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ وہ لوگ جو بدعتوں میں شریک بھی ہوتے ہیں, کرنے والا اور دیکھنے والا ایک جیسے. کہا گیا کہ جو شخص حرام کے مال سے مکان بناتا ہے اور جو بندہ کھڑا ہو کے اسے غور سے دیکھتا ہے, کہا اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا. یہ تفسیر بیان کی گئی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کہا گیا کہ اس نے یہ بنایا ہی ٹور ٹپا اس لیے تھا کہ لوگ حیران ہوں, سرپرائز ملے انہیں, اور تو نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ کے اس کی اس ارج کو سیٹسفائی کیا, تم اس کو خوش کیا تو نے کہ جو دیکھتا اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. کہا حرام کے مال کے پاس سے یوں گزر جاؤ جیسے گندگی کا کوئی ڈھیر پڑا ہوتا ہے, تم اس کے پاس سے گزر جاتے ہو, غور سے نہیں دیکھتے کس نے کیا کھایا تھا. اہل بدعت, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی, جس بندے نے اہل بدعت کی تعظیم کی اس نے اللہ کے دین کو گرا دی. اس لیے کہ بدعتی جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہو. الیوم اکملت لکم دینکم, سچی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں نیکی والی ایسی تھیں جو رہ گئی ہیں اللہ کو بتانے میں, یا اللہ نے بتائی ہیں اور رسول کو بتانے میں رہ گئی ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس میں ذکر آئے گا حدیث میں کہ ہر سال نئی بدعتیں ایجاد کی جاتی رہیں گی اور اس کے نتیجے میں سنتیں اٹھا لی جائیں گی, تا آ کے بدعتیں ہی بدعتیں باقی رہ جائیں گی اور سنتیں ساری مردہ ہو جائیں گی. آج سے 20-25 سال یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. پہلے جو ہم ربیع الاول میں دیکھتے ہیں, شبیہ بنا کے حضور کے روزے کی ہندوؤں کے مندروں کی طرح اس کا جلوس نکالنا, اور پھر اس کے پاس رونا, پھر دعائیں مانگنا, پھر طواف کرنا, پھر اس کو جا کے سمندر برد کر دینا. ان 20-25-30-40 سالوں میں کون سا نبی آیا ہے جس نے یہ چیزیں بتائی ہیں؟ ہمارے باپ دادا تو نہیں کرتے تھے, کرے بغیر مر گئے ہیں. کسی نبی کے بارے میں آپ نے سنا اس نے آ کے یہ بتایا کہ اونٹنی نکالا کرو, جلوس میں حضور نکالا کرتے تھے. پھر بغیر نبی کے یہ کام دین کیسے بن گیا ہے, نیکی کیسے بن گیا ہے؟ جو مولوی کہتا ہے کر گزرتے ہو, اس لیے کہ اس میں پروجیکشن ہے. انجام اس پروجیکشن کا دیکھیں آپ. ٹائم بہت کم ہے.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں اور یقیناً شہید ہوئے ہیں، اس میں ہمیں رائے کے دانے کے برابر شک نہیں، اور مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، زیادتی ان کے ساتھ. لیکن ہمیں تو اسلام یہ سکھایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اسے مردہ مت کہو. اور آج وہ مائیں موجود ہیں جن کا بچہ شہید ہوا ہے، عید الاضحیٰ کے دن اس بچے کی آڈیو موصول ہوئی ہے. یہ پہلے چل پڑتی ہے نا، وہاں سے فیلڈ سے پہنچتے مختلف ذرائع سے آتی، مہینہ 2 مہینے لگ سکتے ہیں. این اس پارک کر رہا ہے اس کو. این عید الاضحیٰ کے دن اس کو بیٹے کی آڈیو کیسٹ ملی اور ساتھ یہ خبر ملی کہ وہ بیٹا شہید ہو گیا ہے. ماں نے کیسٹ سنی اور کہا کہ میرے اسماعیل، اللہ تیری قربانی قبول کرے. چڑھوئی کی وہ خاندان تھا. آج وہ مائیں موجود ہیں اور ہر ماں کو اس کا بیٹا حسین ہی ہوتا ہے. فلسطین میں جس نے پہلا بم دھماکہ کیا تھا خودکش، اکلوتا ماں باپ کا بیٹا تھا، تعلیم یافتہ تھا، خود مٹھائی خرید کے ماں باپ کو گھر دے کے گیا اور جا کے اس نے بم پھاڑا. اس کی خریدی ہوئی مٹھائی لوگ آ رہے تھے، مبارک دے رہے تھے اور اس کا باپ تقسیم کر رہا تھا ان میں. ان کا ایمان زیادہ یا اہل بیت کا ایمان زیادہ تھا؟ شہید کے بارے میں یہ رویہ اسلامی ہے یا وہ رویہ اسلامی ہے؟ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح بین کیے ہوں گے، کپڑے پھاڑے ہوں گے نبی کے گھر والوں نے؟ کبھی نہیں. وہ بڑے باوقار لوگ تھے، دین ان سے ہمیں ملا ہے، وہ دین کا منبع تھے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے ان کے نانا کو شرمندگی ہو قیامت کے دن. یہ میراثی کرتے ہیں ایسے، ان میراثیوں نے ان کی طرف منسوب کر کے یہ رونا دھونا شروع کیا ہے تاکہ مجمع اکٹھا ہو اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نیکی ہو رہی ہے. اللہ صبر کا حکم دیتا اور یہ رونے پر آمادہ کرتے ہیں، لوگوں کو پیٹنے پر آمادہ کرتے ہیں، اس کے خلاف محاذ بنایا ہوا نہیں. ابن ماجہ نے عمران ابن حسین، سواد والا حسین ہے، ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک جنازے میں لوگوں نے، جنازہ جا رہا تھا اور غم کی رسم کے طور پر لوگوں نے اپنی چادریں اتار دی تھی اور صرف کرتے پہنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ یہ کیا جاہلیت والے کام کر رہے تم لوگ؟ میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ میں تمہارے اوپر وہ بددعا کروں کہ تمہاری شکلیں مسخ ہو جائیں. لوگ یہ سن کر دہشت زدہ ہو گئے اور جھٹ پر انہوں نے اپنی چادریں لے لی اور اس کے بعد ایسا کبھی کسی جنازے کے ساتھ نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری نے اس کو کوٹ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ مقام عیر سے لے کر مقام ثور تک حرم ہے، بس جس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ تعالی کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہو. نہ تو اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کسی نے ہمارے دین میں وہ چیز داخل کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام نوع انسانیت میں سب سے بہترین طریقہ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین چیزیں نئی نئی پیدا کردہ چیزیں ہیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ضلالت ہے. مسلم نے روایت کی ہے.
فرماتے ہیں، ابی داؤد اور ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا واز کیا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں بہنے لگ گئیں، دل ڈر گئے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو الوداعی خطاب لگتا ہے، خدا را ہمیں بتائیے ہم آپ کے بعد زندگی کیسے گزاریں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، والسمع والطاعہ، اور سننے اور اطاعت کرنے کی، لولاۃ الامر، اولی الامر کی، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، اور ایک روایت میں آیا اور اس کا سر انگور کے دانے جتنا ہو۔ عربوں میں چھوٹا سر جو ہے وہ عیب سمجھا جاتا ہے، بڑے سر کو وہ پسند کرتے ہیں، اس لیے امامت کی شرطوں میں بھی یہ ہے کہ اس کا سر بڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ غلام ہو، پھر بدصورت و حبشی ہو، پھر اس کا سر انگور کے دانے جتنا ہو، لیکن اگر وہ تمہارا حکمران ہے تو اس کی اطاعت کرو، ورنہ بڑے فتنے اور فساد پھیلیں گے۔ فَإِنَّ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، میرے بعد تم میں جو لوگ جئیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم بڑے اختلافات دیکھو گے۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہوئی، اور سفر میں ہوئی، سفر کے مہینے میں ہوئی، 3 دنوں میں 90,000 آدمی میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ 90,000 صرف جنگ صفین میں، اور ان میں ایسے ایسے آدمی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رانوں پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کاش میں 30 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ یہ اختلافات ہیں۔ تم میں جو جیے گا وہ بہت، میں نے آپ کو بتایا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے تک جو جو اس امت پر گزرنا ہے اس کے سارے کلپ میرے نبی کو دکھا دیے گئے، اور نبی نے جہاں جہاں ڈسکاؤنٹ مانگنی تھی، رو رو کے جو بدلی کروانا تھا وہ کروایا حجۃ الوداع میں۔ آخر میں فرمایا یہ آپس میں نہ لڑیں، کان نہیں، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، میں شکلیں مسخ نہیں کروں گا، میں ہمیشہ ان کو مٹنے نہیں دوں گا، میں ان پر سب پر قحط نازل، میں جو عذاب پچھلی قوموں پر نازل کیے میں ان پر نہیں کروں گا، لیکن آخری بار عذاب کی کوئی صورت تو رہنی چاہیے۔ یہ بعد میں جو کچھ ہوا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومانہ شہادت کا نتیجہ ہے۔ وہ بار بار کوٹھے پہ چڑھ کے کہتے تھے لوگوں خدا سے ڈرو، یہ تمہاری تلوار نکل آئی قیامت تک میان میں نہیں جائے گی۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہارے ذمہ ہے، میری سنت میں پناہ ہے تمہارے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ تم سفین میں میرے ساتھ نہیں چلو؟ کہا امیر المومنین، ہم نے اپنے نبی سے یہ سنا کہ جب مسلمانوں میں قتال ہو تو اپنی تلوار کو توڑ دو، اللہ کی قسم میں اپنی تلوار کل احد پہاڑ پہ مار کے توڑ چکا، کسی مسلمان کو نہیں ماروں گا۔ وَسُنَّتَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور ہدایت یافتہ خلفاء الراشدین کی سنت، ان کے طریقے کو پکڑو، تمسکوا بها، اس کو مضبوطی سے تھامو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور داڑھوں سے کاٹ پکڑ لو اس کو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار بچ کے رہو نئی نئی باتوں سے، فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی بات بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اعتصام نے کوٹ کیا اس کو، جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ حضرت عفیف ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی قوم بدعت ایجاد نہیں کرے گی کہ اس سے اسی مقدار میں سنت اٹھا لی جائے گی۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں،
پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک زندگی کے جتنے اسپیکٹس ہیں، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، زندگی کے جتنے ایونٹس ہیں، جتنی ضروریات ہیں، سب کے بارے میں سنت موجود ہے۔ کسی کو کہیں شک ہے تو آئے میں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ ہوگا۔ جگہ خالی نہیں، جب تک تم اس جگہ کو خالی کرو گے نہیں، کوئی سنت مارو گے نہیں، جگہ خالی نہیں ہوگی۔ ہر بدعت، میں کہتا ہوں ہر بدعت کے قدموں میں سنت کی قبر ہے۔ سنت کو ذبح کرو گے تو اس کی جگہ بدعت کرو گے نا، ورنہ سب کو پتا ہے کہ حضور نے شادیاں کیسے کی، ماتموں میں کیا اختیار کیا رویہ آپ نے۔ آپ کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول آتا تھا، کیسے آپ نے اس کو منایا؟ آپ کے بیٹے مرے بھی ہیں، پیدا بھی ہوئے ہیں، کیسے حضور نے ان کی کوئی برتھ ڈے منائی ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ جب سنت اٹھائی جاتی ہے تو پھر قیامت تک واپس نہیں کی جاتی، سزا کے طور پہ تم نے اس کی ناشکری کی ہے نا، ناقدری کی ہے، جاؤ موج کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ نے ہر اہل بدعت پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ توبہ کرے گا کیوں؟ وہ تو اس کو نیکی سمجھتا ہے نا، اس لیے اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو حافظ قرآن اور عالم فارغ التحصیل تھے، عالم تھے، یہ مستند عالم تھے، فرماتے ہیں کہ بدعت کا درجہ معصیت سے پہلے آتا ہے، یہ کفر اور معصیت کے درمیان کا درجہ ہے۔ سمجھ لگی ہے؟ گناہ سارے، زنا، شراب پینا، چوری، جھوٹ، ملاوٹ، یہ سب گناہ ہیں، یہ سب گناہ ہیں۔ بدعت گناہ نہیں ہے، یہ اس سے اوپر ہے، یہ بغاوت ہے۔ اس کے بعد صرف کفر باقی، کفر، پھر بدعت، پھر معصیت۔ معصیت کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ بدعت چونکہ اللہ اور رسول کے نام پر کی جاتی ہے، لہذا یہ بغاوت ہے، یہ نبی کے احکامات کو روندنے کے لیے آتی ہے۔ یہ بالکل مسلمہ کذاب کی سنت ہے جو اس نے کام کیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں بدعت اس طرح پھیل جائے گی کہ اگر کوئی شخص بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ اس نے سنت چھوڑ دی۔ اتنی لوگوں میں وہ استعمال ہوگی اور اتنا زیادہ اس کا ظہور ہوگا اور لوگ اتنی کثرت سے کریں گے کہ آہستہ آہستہ زمانہ اسی کو سنت سمجھنا شروع ہو جائے گا، اور اگر کوئی توبہ کرے گا کہے گا دیکھیں جی اس نے سنت چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کا مجھ پر حق ہے۔ جس نے میرا کلمہ پڑھا نا، اپنے کلمے میں مجھے رکھا ہے بحیثیت رسول، اس کا حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، مگر یہ اہل بدعت کے لیے نہیں ہوگی۔ وہ تو مجھے رسول سمجھتے ہی نہیں نا، وہ تو اپنی چیزیں لے، اپنی مرضی کی نیکیاں لے کر آ رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ فرمایا حوض کوثر پر میرے پاس میری امت میرے پاس آئے گی اور میں ان سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا، اور سوائے میری امت کے اور کوئی امت میدان حشر میں پانی نہیں چکے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ حوض کوثر خاص عطا ہے آخری نبی کو اللہ پاک کی، اور حضور نے سیر کی ہے اس کی معراج کی رات، پانی چکھا ہے میرے نبی نے۔ اس کی کافی طویل حدیث میں بیان، اس کے موتی کاٹ کے اس کے کبے بنائے گئے ہیں اس کے گرد، فرمایا اس کے گرد اتنے برتن، اتنے گلاس پڑے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ ہر امتی، میرا جو امتی ہے، ہر گلاس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، سٹیمپ ہے، مگر یہ اہل بدعت کو نہیں ملے گا۔ اس پیالے کو پینے کے بعد پورے عرصہ محشر میں، جو بعض روایات میں 50,000 سال کہا گیا، اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی، باقی امتیں تڑپ رہی ہوں گی پیاس کے لیے۔ دری حالات کچھ لوگ میرے پاس آنا چاہیں گے، پانی پلاتے پلاتے میں دیکھوں گا کہ پیچھے مجمع میں
ہلچل ہو گئی جیسے بغیر ٹکٹوں کے اسٹیڈیم میں نہیں لوگ گھستے، تو پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، بھائی فرشتے لاٹھی چارج کر رہے ہیں، بھائی کیا ہو گیا؟ تو میں دیکھوں گا کچھ لوگوں کو، تو میں فرشتوں کو کہوں گا، وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے نا، ماتھے پہ ہوگا نا نشان سجدے کا، صاحبی امتی، وہ یہ میرا امتی ہے، اس کو تم پیچھے کیوں دھکیل رہے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ کے رسول، اس نے آپ کے بعد آپ کا دین بدلی کر دیا تھا۔ فَأَقُولُ، میں کہوں گا سحقن سحقن، دور کرو اس کو، دور کرو، دفع کرو اس کو، لمن بدل من بعدی، جو خود بھی بدلا، میرا دین بھی بدل دیا میرے بعد اسے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پل صراط پر تمہیں دیر نہ لگے اور تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ، تو اللہ کے دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد نہ کرنا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جب میری امت میں بدعتیں پھیل جائیں گی اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے، تو اس وقت کے عالم، وہ جو عالم ہے اس وقت کا ڈیوٹی پر، اس کو لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، حق کو واضح کرے۔ جب بدعتیں پھیل جائیں اور صحابہ کو برا بلا کہا جانے لگے، تو اس وقت جو بھی عالم ہے اللہ کے رسول کے بیہاف پر، کیا کہا گیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، سلوٹ لینے کے لیے نہیں، مورچے پہ کھڑے ہونے کے لیے، مصائب برداشت کرنے کے لیے، پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے، طائف کی طرح پتھر کھانے کے لیے، احد کی طرح دانت توڑوانے کے لیے، وہ میرے وارث ہیں۔ نبی وراثت سوائے علم کے کوئی نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، اس کے مفادات اس کو روک لیں گے، میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ کتنی لعنتیں ہو گئی؟ شیطان پر صرف اللہ کی لعنت ہے، ان علیک لعنتی، اور علماء سو کے بارے میں فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، سورہ البقرہ ہے۔ تو اس وقت حق کو واضح کرنا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ لوگوں پر کوئی نیا سال نہیں آئے گا جس میں وہ کوئی نئی بدعت ایجاد نہ کریں۔ ہر سال کوئی نیا، جیسے وہ مہمان اداکار لے کر آتے ہیں نا ٹی وی والے پروگرام چلانے کے لیے، مولوی اپنے پروگرام کی مشہوری کے لیے کوئی نیا آئٹم ڈالتے، آئٹم سانگ ہوتا ہے تو بعد میں چلتا ہے، یہ آئٹم بدعت ڈالتے۔ 50-51 سال میری عمر ہو گئی ہے، 1.5 سال ربیع الاول آتے رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مناتے بھی رہے ہیں، لیکن اس طرح کبھی نہیں منایا ہم نے جس طرح اب منایا جاتا ہے، جو سلسلہ اب ہے۔ آپ نے دیکھا ہر سال ایک نئی بدعت اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب نیا آئٹم کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ عید میلاد ہے نا، عید میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کسی نے مولوی صاحب کو سوال کر دیا کہ مولوی صاحب عید اگر ہے تو عید کی تو نماز ہے، 2 عیدیں نا، عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، اسلام میں اگر یہ عید ہے تو عید کی تو نمازیں ہیں، یہ پھر عید کیسی ہے جس کی نماز کو نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا اگلے سال نماز بھی پڑھ لیں گے بھائی، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ میرا کزن ہے، حفظ کیا اس نے، حفظ کوئی نہیں کیا تھا، بس وہ ایسے ہی گزارا ہی چلایا تھا، اس نے واپس آیا حفظ مشہور ہو گیا تھا، تراویح پہ کھڑا کر دیا انہوں نے مرکزی مسجد میں، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ جب دن 10-15 گزر گئے تو جو بوڑھے تھے وہ پڑھنے والے، انہوں نے کہا جاتکا
وہ یار اگے تراویاں چ سجدے بھی کری نہ سی تے ادیاں تراویاں گزر گئی نے سجدہ کوئی نہیں آیا. اس نے اس دن ان کو 4-5 سجدے کروا لیے اور نماز کے بعد پھر پوچھتا ہے کافی نہیں یا اور بھی کروا چھوڑے. میں تو آخیا جدڑ سپارہ نکا ہو سی اس جڑا کروا چھوڑ سا تو. یعنی مولوی صاحب کے لیے مسئلہ ہی کون نہیں. انہوں نے کہا اگلے سال نماز عید پڑھی گئی ہے, عید میلاد, انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. نئی بدعت ہو گئی ایجاد کے نہیں. نئے کپڑے پہنے, جھنڈیاں بھی لینی ہیں, جھنڈیاں بھی ہلانی ہیں ساتھ. کوئی سال نہیں آئے گا. دیکھیں میں آدھی سے بھلا کریالہ ایک جگہ ہے چکوال میں, گاؤں ہے, یہ 2 گاؤں ہیں بھلا اور کریالہ. جیسے ہماری آدھی مستالہ 2 گاؤں کوٹ کیے جاتے ہیں اس کی اسپیسیفکیشن کے لیے. تو یہ بھلا کریالہ میں وہ جلوس نکلا کرتا تھا تعزیے کا. میں آدھی سے اپنے حافظ صاحب کے ساتھ وہاں, اس لیے کہ وہ بھی تقریباً پونے شیعہ ہی تھے, تو ان کے گھر میں رہتا تھا 3 دن اور میں وہ تعزیہ دیکھتا تھا, مرثیے سنتا تھا. ان میں سے کچھ مجھے اب بھی یاد ہیں. میں سناؤں تو آپ رونے لگ جائیں گے. ابھی ہنسے نا آپ, لیکن میں آپ کو وہ مرثیے سناؤں نا, قدمہ دے نشانہ تیرے نو ایک بی بی ویکھتی رہندی ہے, تو آپ رونا شروع کر دیں گے. اور میں اسکول سے آتے ہوئے سائیکل پہ آتا تھا, وہ مرثیہ پڑھتے ہوئے آتا تھا, روتا جاتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میرا گاؤں آ جاتا تھا. 5 کلومیٹر گرمی میں گزر جاتے تھے, نہ دھوپ کا احساس ہوتا تھا نا. یعنی یہ سارے کام ایسی بات نہیں کہ ہم جو ہے وہ اسی طرح پیدا ہوئے ہیں. میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتا ہوں کہ کبھی میں قدے سے گزرے, کبھی ہم حرم سے گزرے. کبھی میں قدے سے گزرے, کبھی ہم حرم سے گزرے. تیرے در پہ پہنچنے تک بڑے پیچ و خم سے گزرے. مجھے پتا ہے کہ اس وقت احساسات کیا ہوتے ہیں جب وہ مرثیہ سن رہا ہوتا ہے آدمی, کتنا درد محسوس کرتا ہے اور کتنا قرب محسوس کرتا ہے, اور کتنی مٹھاس ہوتی ہے اس ذکر میں. لیکن ایوری فاربیڈن فروٹ از سویٹ. اس کی مٹھاس بتاتی ہے کہ کوئی دال میں کالا ہے, یہ ممنوع ہے. دروازہ توڑ کے جو کام کیا جاتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. کوئی زمانہ, کوئی سال نہیں گزرا گا کہ ایک نئی بدعت اسی کام کے بارے میں. یار انہی مولویوں کا دادا نانا اسی طرح منا کر گئے تھے ربیع الاول. ہماری دادی ختم کہلاتی تھی 12 ربیع الاول کو, اس کا نام کیا تھا؟ 12 وفات کا ختم. آپ کی بھی دادی, آپ نے سنا ہوگا 12 وفات کا لفظ. وہ پکا دادی آج کیا کہتے ہیں؟ آج 12 وفات کا ختم. 12 وفات ختم ہو گئی ہے, اب میلاد شروع ہو گئی. حالانکہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے, پیدائش کا دن نہیں ہے. پیدائش 9 کو ہے, اس لیے کہ پیر کا دن 9 کو تھا. یہ کنفرم ہے کہ حضور پیر کو پیدا ہوئے تھے, اور وہ 9 کو تھی, 12 کو نہیں تھی. کوئی نیا سال نہیں آئے گا کہ لوگ نئی بدعت ایجاد کریں گے اور کسی سنت کو مردہ نہ کریں گے. یعنی لازماً جب نئی بدعت ایجاد کریں گے تو ایک سنت مر جائے گی نا. جو ہی ایک بدعت آئے گی تو ایک سنت وڈرا کر جائے گی. یہاں تک کہ بدعتیں زندہ ہو جائیں گی اور سنتیں مردہ ہو جائیں گی. اب جو کچھ دین کے نام پر دینی اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ, جب ٹی وی والے کوٹ کرتے ہیں نا کہ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ یوم عاشور منایا گیا, تو مذہب کے نام پر مذہب کو قتل کرنے والا اس سے بہترین جملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ شاعر کہتا استاد دامن, دن ایک ستم رات کرو ہو, وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو. خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ, دامن پہ کوئی داغ, اور تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. اور مولوی اور ظالم, اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیسے دوست ہو؟ اور ہمارے ٹی وی چینلز اپنی ریٹنگ میں بلا کے ان کو, اور جناب وہ جی پھر کیا ہوا جی, پھر کیا ہوا جی, سارا جھوٹ سنتے. حسن بصری فرماتے ہیں بدعت والا شخص جتنا زیادہ نماز روزہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے.
فرمایا بدعتی کے پاس نہ بیٹھو، وہ تمہارے دل کو مردہ کر دے گا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی گناہ کی کھٹک بندے میں ہوتی ہے نا، نسیان کا ایک لمحہ آتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ گناہ ہماری مٹی میں گوندا ہوا، فناسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے، وہ بھول کا ایک لمحہ سیکنڈز میں آتا ہے اور ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب نیٹ ورک قائم ہوتا ہے، تذکیر ہوتی ہے، تذکروا فاذا هم مبصرون، تو یاد آ جاتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں نا۔ یہ گناہ توبہ ہماری چل رہی ہے اور اللہ پاک معاف کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ گناہ نہ بندے کا مسئلہ ہے نہ اللہ کا مسئلہ ہے، دس از ناٹ ایشو۔ ہو رہے ہیں ہم سے، وہ معاف کر رہے ہیں۔ کہتا سمندروں کی جھاگ کے برابر لے کر آؤ، ریت کے ذرات کے برابر لے کے آؤ، زمین اور آسمان کے درمیان کے گیپ کو بھر کے لے کے آؤ۔ تمہارا گناہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے پاس آؤ۔ بدعت جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، اور چونکہ نیکی کے نام پر کی جاتی ہے، لہذا بندہ توبہ بھی نہیں کرتا، بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اور حوض کوثر کے جام سے بھی محروم ہو جاتا ہے، نبی کی شفاعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، اور جو میرے بھائی جہاں کہیں بھی اس کو سنیں، اللہ پاک انہیں ان بدعتوں سے بچائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھے شفا مل سکتی ہے تو اس زمین پر بسنے والے ہر شخص کو مل سکتی ہے۔ اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ دلائیے، میں چاہتا ہوں اس کو کلیئر کر دوں ذرا، کہ بدعت کا جب ذکر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر یہ اینک بھی بدعت ہو گئی، پھر یہ گاڑی پہ حاج پہ جانا بھی بدعت ہو گیا جی، پھر یہ لائٹیں بھی بدعت ہو گئی جی، پھر فلاں چیز بھی بدعت ہو گئی۔ بھائی صاحب، بدعت کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی ایسی چیز نکالنا جس پہ ثواب یا عقاب کا جو ہے وہ کوئی چیز مینشن کی جائے کہ یہ کام کرنے سے ثواب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی چشمہ لگا کر نماز پڑھنے میں زیادہ اجر ہے، تو اب یہ بدعت ہو گئی ہے نا کا، پھر اسے دلیل دینی پڑے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی چشمہ لگا کر پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، اور پھر لا کے وہ اس میں ٹوکری میں چشمے رکھ دے 100-150 نمازیوں کے حساب سے۔ جو نمازی آئے آگے پہلے ایک ٹوکرے سے ٹوپی اٹھا کے پہنے، دوسرے سے اینک اٹھا کے پہنے، اور 27 نمازوں کا اجر لے کے چلا گیا۔ جب یہ مینشن ہوگا ثواب کی بات، پھر بدعت ہو جائے گی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی گاڑی پہ جانے میں اجر زیادہ ہے اور اونٹ پہ جانے میں کم ہے، تو پھر بدعت ہوگی۔ یہ تو ذرائع ہیں، مقصد حج پہ جانا ہے، کچھ نہیں ہے تو پیدل جائیں، اونٹ ہے تو اونٹ پہ جائیں، گاڑی اویلیبل ہے تو گاڑی پہ جائیں۔ پھر تو لوگ کہتے ہیں جی پاسپورٹ بھی بدعت ہو گیا جی حضور۔ او بھائی صاحب، خدا کے لیے اتنا سوچو کہ بدعت وہ چیز ہوگی جس پہ آپ کہیں گے کہ یہ کام کرنے سے ثواب ہوتا ہے، پھر کہا جائے گا یہ ثواب، بھائی صاحب ثواب کے بارے میں تو اللہ رسول ہی بتا سکتے ہیں نا، تو دلیل دو کہ حضور نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، تم نے کہاں سے اخذ کی ہے۔ ایک ایسا موقع، ایسا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، وہ ایونٹ گزرا آپ کی زندگی میں اور کئی بار گزرا، اس پہ آپ نے کیا کیا، یہ سنت ہے۔ یعنی آپ کا بیٹا فوت ہوا، آپ روئے بھی، اب رونا سنت ہو گیا نا۔ آپ بیٹے، آپ نے کہا آنکھیں بہتی ہیں، دل جلتا ہے، لیکن زبان وہی کہتی ہے ابراہیم جس پہ میرا رب راضی ہو۔ ہم نے رب ناراض نہیں کرنا۔ ہم نے فرمایا میرے اس بیٹے ابراہیم میں نبوت کی سارے گٹس موجود تھے، ساری صلاحیتیں موجود تھیں، اور درد بھی محسوس کیا آپ نے۔ اسی طرح 2 بیٹیوں کو آپ نے دفن کیا، جنازہ پڑھایا، اسی طرح بیاہ کر بھی بیٹیاں دی ہیں۔ آپ کی زندگی میں سید الشہداء حمزہ، جو حدیث میں حضور نے فرمایا ان عمی حمزہ سید الشہداء الی یوم القیامہ، میرا چچا حمزہ قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے۔ یہ سید الشہداء کا لفظ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا حق مار کے لگاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں سے لڑ کے شہید ہوئے ہیں، وہ کافروں سے لڑ کے شہید ہوئے ہیں۔ تو جو چیز آپ ثواب کی نیت سے اس میں منشن کریں گے، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حضور پیدا ہوئے نا، حضور پیدا ہوئے، حضور کی زندگی میں 63
سال گزرے ہیں نا، ربیع الاول آتا رہا، حضور نے کیا کیا 12 ربیع الاول؟ ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ ان کو زیادہ پیار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بنسبت حضور سے. کیا کیا؟ یہ کوئی نئی چیز، حضور کا پیدا ہونا کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا کہ پاکستان میں وہ پیدا ہوئے ہیں 1980 میں پیدا ہوئے ہیں، تبھی سے زیادہ مصیبتیں شروع ہوئی ہیں نا. تو جو کام حضور کی زندگی میں ہو گیا اس کے بارے میں جو حضور کا رویہ تھا وہ سنت ہے. ہمیں ہر ماتم پہ، ہر شادی پہ، ہر مسئلے پہ، ہر مصیبت میں وہ رویہ دکھانا ہے جو میرے نبی نے کر کے دکھایا. اس کا نام سنت ہے. اس کے خلاف ہم کریں گے تو یہ ریاکاری ہے. ایک صاحب فوت ہونے لگے صحابہ میں سے، تو ان کے بیٹے نے گریبان پھاڑ دیا، تو باپ نے اس غنودگی میں بھی، موت کی اس غنودگی میں بھی آنکھیں کھول کے کہا بیٹا جو سنت کے خلاف بدعت کا مظہر ہے وہ دل میں ریاکاری کی نشانی ہوتی ہے. سنت کے خلاف جو کام بظاہر تم کرتے ہو وہ دل میں ریاکاری کی نشانی ہے. یہ جو تُو نے پھاڑا نا، تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تجھے میرے دوسرے بیٹوں کی بنسبت زیادہ دکھ ہوا ہے میرے مرنے کا، اور یہ تیرے دل میں ریا کی نشانی ہے. وہ طریقہ اختیار کر جو ہر مرنے والے پر تیرے نبی نے اختیار کیے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی یہ کہ لوگ تو مختلف سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں نے ریفرنسز سے بات رکھی ہے کہ ہمیں کم از کم آنکھیں کھول کے رکھنی ہے، اور جن جن کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بنسبت گناہ اچھا ہے کیونکہ اس پہ توبہ نصیب ہو جاتی ہے، گلٹی کانشیس ہوتا ہے. ذرا مصیبت آتی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس پہ بندہ الٹا دکھ کرتا ہے، یار میں اتنا نیک ہوں، سارا دن میں نے ادھر تعزیے میں کیا اور واپسی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بندہ مر گیا، واہ بھائی واہ، نیکی کرو اور عذاب آ گئے. تو یہ نیکی نہیں، اس میں توبہ نصیب نہیں ہوتی، حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوتا، نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی. جو یہ نقصانات برداشت کر سکتا ہے، اتنا شیر کا کلیجہ ہے اس کا، فابیا. ہم نہیں کر سکتے. ہم تو محتاج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک. ان کے قدموں پہ چلیں گے تو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.